نہیں میں اینکری کر رہی ہوں ویسے پوچھ رہی ہوں اور سنائیں میں نے کتنی دفعہ کہا مجھے ایڈریس نہ کیا کرو آپ کا ایڈریس کیا ہے میرا جی یہ کیسے ورڈ ماری آپ نے سیم ٹو یو سوچ کے اچھا ڈن سمجھو نہیں بہت ٹائم فل ٹائم تو پھر آپ پہلے ادھر آئے کیوں اگر چھوڑنی تھی یا تیرا رکشا سی شاہ جی ڈرامہ نگاری شاعری پروڈکشن اداکاری اور اب آپ تجزیہ نگاری کی طرف آگے ہیں کالم لکھتے ہیں ماشاءاللہ انالیسس کرتے ہیں اینکر بھی ہیں یہ سفر کیسا رہا بہت اچھا رہا اور اداکاری میں نے اس لیے بہت ہی شروع میں چھوڑ دی تھی لیکن باقی سارے کام مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مختلف فارمیٹس میں کبھی شاعری کے ذریعے کبھی ڈرامے کے ذریعے کبھی اینکرنگ کے ذریعے کبھی کالم کے ذریعے مختلف ایشوز کے اوپر مختلف فارمیٹ کے ذریعے آپ اپنی بات جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اچھا آپ کی ایک نظم جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا اگر اجازت دیں تو اس کو میں پڑھ لوں پہلے شعر کو پلیز تسی وچ وہ جو ہے پا لینا نہیں سنے نا کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا جو ہے کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر دیا عطا قاسمی نے آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے ان سے لاشعوری طور پر شاید ایک گناہ سرزد ہو گیا ایک شاعر ہیں روحی کنجاہی ان کا ایک مصرع عطا قاسمی صاحب نے پک کر لیا اور شرارت اپنے کالم میں یہ کی کہ اس مصرے کی ساخت دیکھو یہ بے شمار اشعار کے ساتھ ایک پھندنے کے طور پر فٹ ہو جاتا ہے یعنی پورا شعر پڑھیں اس کے ساتھ وہ مصرع فٹ کر دیں ایک اخباری خبر لیں اس کے ساتھ فٹ کر دیں کہیں بھی فٹ کر دیں تو اس قدر جامعیت ہے اس کے اندر وہ تھا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اب اس میں انہوں نے کیا فٹ کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی دلچسپ اور شرارتی فکرہ کہ نور جہاں اور اعجاز میں علیحدگی حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں اچھا سر یہ انسپریشن تھی مجید امجد کی شاعری کاش میں تیرے بنے گوش میں ایک بندہ ہوتا یہ بالکل اس کی انسپریشن ہے لیکن اس کے اوپر ایک اسی طرح محفل میں ایک سوال ہوا اور ہمارے ہر عہد کے جو بڑے شاعر ہیں ظفر اقبال صاحب انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ٹی وی سے ایک پروگرام ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ انسپریشن ہے اور بہت سارے مختلف خیال جو ہے مثال کے طور پہ بہت معروف گیت ہے جب میں ہوندی ٹولنا سونے دی طویتڑی وہ بھی یہی ہے لیکن آپ اس کی کیسے نیٹنگ کرتے ہیں کیسے آپ اس کو بیان کرتے ہیں آپ نے مصروں کو کس طرح سے ترتیب دیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں توارد ہو جاتا ہے شاعری کی اصطلاح یہ ہے کہ ایک ہی مضمون اگر دو لوگوں کو یا دو سے زائد لوگوں کو نصیب ہو جائے ایگزیکٹلی تو اس وقت ہمارے عہد میں ظفر اقبال صاحب سے بڑا شاعر اور نقاد کوئی نہیں ہے ظفر صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا البتہ انہوں نے ایک اعتراض کیا جو جینون اعتراض وہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ کلائی ہوتی ہے یہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے اس مصرے کو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کے بجائے کلائی ہونا چاہیے تھا لیکن ایز فار اچھا میں ڈس ایگری ان کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ ایک تو پوئٹک لبرٹی کی کوئی انتہا ہوتی نہیں ٹھیک ہے پوئٹ تو پھر میزائل ہوتا ہے نا اور پوئٹ میں سمجھتا ہوں سکڈ مسل ہوتا ہے جہاں اس کا دل چاہے جا گرتا ہے چوڑیاں کنگن گجرے کڑے ان کے لیے کلائی بھی استعمال ہوتا ہے اور ہاتھ بھی میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں ہیں وہ میری کلائی میں 9 چوڑیاں تو نہیں کہا اس کی تو اس لیے ہاتھوں میں چوڑیاں میرے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناؤ میری کلائی میں چوڑیاں پہناؤ تو اس قدر غیر رومانوی لگے گا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا لنگر ہوتا کیا لنگر سر کنگن ہوتا اور چوری چھین کے اندر ہوتا حکیم صاحب آپ چپ بیٹھے آپ بھی کچھ بولیں کاش میں کسی مداری کا بندر ہوتا یہ حکیم نہ ہوتا تو چکندر ہوتا ہاں جی آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس بھی شعراء کرام کی ایک فہرست ہے سارے کی کیا تسی شعراء کرام اچھا سانو گاڑ دی یار اگر تھوڑی بہت عزت مل جائے تو اسے ہضم کیا کرو نہیں نہ ہوندی سر اسی تے انج کہنا او شوریا کرام گل سن یار فضول بات ہے جی سر سانو کو صاحب کہہ کے بھی بلاوے سان لگدا سانو گاڑ کڈی ہے اچھا حکیم صاحب ہضم نہیں ہوتا ہضم ہوتا ہضم ہوتا جیسے خصم ہوتا ہے عبد القادری بن گیا تو جیدہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے کیڑی میں اور میرا خصم ہن تیرا خصم ٹھیک ہو گیا نا ہن تینوں خصم لب بھی جانا میرا یس آف کورس جیدے ویسے خصم سے یاد آیا
आफिया आपका क्या हाल है? क्या बेहूदगी है वही है, आप जुबानों बयान करवाते रहते ये? हैं क्या कॉमेडी कर रही हो तुम? ना। नहीं, मैं एंकरी कर रही हूँ। वैसे पूछ रही हूँ, और सुनाए। मैंने कितनी दफा कहा मुझे एड्रेस ना किया करो। आपका एड्रेस क्या है? मीरा जी। हाँ जी। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ ਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ। ख्वाजा साहब, ये कोयला आपने कितने की बेचनी है? ये नसीर भाई हैं, अच्छा, नसीर भाई ये हैं? हमारे अपने बंदे हैं। आप ये भी अपने बंदे हैं? इनका भी लिस्ट में नाम लिख लो। आफ्ताब भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं ये निब के मुंह वाले को इधर बुला लूं और उधर चला जाऊं खुद। हथ थल्ले कर लो, नसीर भाई ने तड़ी उंगल ते बह जाना। अच्छा, लास्ट वार्निंग है, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसका तस्करा भी नहीं होगा। आप इतने गुस्से से मुझे क्यों उधर। देख- कौन है पीछे? ओ देखो 5 बंदे वो भी पीछे ने। किस किस को तुमने पीछे नहीं लगाया? आज 200वां शो है। 201 शो हो चुके हैं। 201वां शो। 200वां कल था। ओह। ये सेलिब्रेशंस के हवाले से दूसरा और आखिरी शो है। मैं बहुत खुश हूँ आफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा जी ये क्या चवड़ मारी है आपने? सेम टू यू। सोच के अच्छा डन समझू नहीं। वो आपको नहीं कह रहा था यार। बात सुने, आप नसीर भाई को हिरासा कर रहे वो हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे बाप की तौबा जो है मैं आता थोड़ी। आप इतना ऊंची बोलते हैं कि नसीर भाई वाइब्रेट कर जाते हैं। अच्छे भले उधर बैठे हुए थे, खिसक खिसक के अखीरन ने सलीम दी जेब च पै गए। जी शाह जी, मेरा आपसे सवाल है कि गज़ल और नज़्म में से आप किस सिन्फ को ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? सिन्फ नाजुक को। मतलब उसको तो पसंद करती ही करती है ना, बस नजर चलती हो। इसको ही मेरा जवाब समझा। वसी शाह साहब, अता कीजिए कोई अपनी नज्म। नहीं, मैं एक नज़्म के चंद मिसरे आपको सुना देता हूँ। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो शाह जी आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी, ये तो मुझे बताना। मैंने यह लिखने की वजह से टाइम ही नहीं होता। आपको इतना पढ़ना पड़ता है कि या तो आप वो एक्टिंग में बहुत टाइम फुल टाइम। तो फिर आप पहले उधर आए क्यों? अगर छोड़नी थी। या तेरा रक्षा सी आए क्यों? शाह जी आज काबू आए हुए हैं, पूछने तो देना। नहीं होता ही। चीज को आप जवाब दे रहे हैं, वो इसे कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, आप जवाब दे रहे हैं।